کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان کو ڈالا جیل سے یہاں لے کر آئے۔ پاکستان میں آج کل زیادہ خبریں جو ہیں وہ عدالتوں سے ہی آ رہی ہیں، تو انہیں عدالت جو کیسز ہے کس شخصیت کو اس پہ سزا ہوئی ہے۔ واڈر صاحب جیسے ہی پروگرام سے 5 منٹ پہلے فون پہ انسٹرکشن لیتے ہیں، ہدایات کے اوپر ٹاک شو میں وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہی جا کے اس طرح کی پریس کانفرنس کیوں ہو رہی ہے؟ آج کل جو چیئرمین نیب ہیں وہ گزشتہ اپنی کوتاہیوں پر، خامیوں پر، زیادتیوں پر معافیا مانگ رہے ہیں۔ کل ہم نے پارلیمنٹ میں ملاقات ہوئی جناب کنڈی صاحب سے، بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے علی امین گڈھا پور پر، ذاتیات پہ یہاں پر وہ چلے گئے جناب کنڈی صاحب، لیکن علی امین گڈھا پور نے وفاقی حکومت کو 15 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، پاکستان میں آج کل زیادہ خبریں جو ہیں وہ عدالتوں سے ہی آ رہی ہیں، اور سارے کیسز بیشتر جو ہیں اور جو سیاسی فیصلے بھی ہیں، باقی معاملات بھی ہیں، پچھلے 1 سال سے تقریباً بالکل اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا، رجیم چینج اور پورا معاملہ عدالتوں میں سارے معاملات ہیں۔ کل گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے عدالت میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے، اس کے بارے میں اب کچھ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایک تاثر دیا گیا یا ایک افواہ جس کو ہم بتائیں گے آپ کو کہ پھیلائی گئی کہ اگر کل خان صاحب کو نہیں پیش کیا جاتا ویڈیو لنک کے ذریعے گزشتہ روز، تو افواہ یہ تھی کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے اپنی قریبی حلقوں میں باشد کی ہے کہ اگر ان کو نہیں پیش کیا گیا یا وہ کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ بند ہو گیا تو فوری طور پر یہ حکم دیا جائے گا، سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اس پر حکم دیں گے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان کو ڈالا جیل سے یہاں لے کر آئے۔ تو کہتے ہیں جی یہ ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے کہا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بحال رہی۔ ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک رومر تھی، افواہ تھی جو پھیلائی گئی کچھ خاص حلقوں کی جانب سے، لیکن ایک رومر تھی، اس میں حقیقت نہیں تھی۔ ساتھ میں کہہ رہے ہیں جناب یہ ایک تجویز بھی ہے کہ اگر آئندہ بھی کبھی عدالت نے ان کو طلب کیا اور انٹرنیٹ سروس بند ہوئی یا نہ ان کو پیش کیا جا سکا تو پھر عدالت یہ حکم کرے گی کہ نہ فوری طور پر ان کو لے آئیں۔ یہ آئندہ کے لیے بھی ڈرانے کی کہنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، یہ ایک رومر اسلام آباد میں پائی جا رہی ہے۔ باقی ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں معاملات آج بھی فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جناب از خود نوٹس دیا تھا، پگڑیاں، فٹ بال، اور واڈا صاحب آج کل جو ہیں بڑی اوپنلی تمام ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ایک ذرائع سے پتہ چلا واڈا صاحب جیسے ہی پروگرام شروع کرتے ہیں، پروگرام سے 5 منٹ پہلے فون پہ انسٹرکشن لیتے ہیں، جیسے ہی پروگرام ختم کرتے ہیں تو وہ جناب فون کے اوپر ہی بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بات کر لی ہے، یہ ایشوز تھے سارے، میں نے ان کو بڑی کھل کے بات کر لی ہے۔ تو کہیں سے بڑی اچھی ان کو ہدایات ملتی ہیں اور اس ہدایات کے اوپر ٹاک شو میں وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مطلب جو لائن دی جاتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے جو ہے جی پراکسی کا بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ کس کی پراکسی ہے یہ اب آپ خود جانتے ہیں، بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج جب وہ سپریم کورٹ میں گئے، ایک تو انہوں نے کہا جی میں نے اکیلے نے پریس کانفرنس نہیں کی، پریس کانفرنس تو باقی بھی کئی لوگوں نے کی، مصطفیٰ کمال ہیں، ٹسوری صاحب ہیں، دانیال چودھری ہے، تو آپ نے مجھے صرف ایک بندے کو جو ہے بلا لیا ہے۔ تو جناب ان کی محبت میں کہہ رہے ہیں، اور کیا اس کا نام ہے جناب آج مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے ان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے، انہوں نے کوئی اسی نوعیت کی پریس کانفرنس کی ہے۔ ٹسوری صاحب گورنر ہے، اس لیے ان کو کوئی بخشش ہوگی ہوگی، طلال چودھری پہلے بھی ایک بار سزا لے چکے ہیں توہین عدالت کی، اس لیے ان کی بخشش ہوگی۔ اب 5 جون تک یہ معاملہ جو ہے اس کی جو ہے کارروائی ملتوی کی گئی ہے، لیکن آج کی کارروائی میں سپریم کورٹ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنی سربراہی میں سارا معاملہ سنا، جو ایک اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ اطہر من اللہ یا دیگر جو اس طرح کے جج جو اس طرح کے معاملات کو سننے پر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں یا اوپنلی اپنی رائے دیتے ہیں، ان کو آج اگنور کیا گیا بینچ میں۔ چیف جسٹس خود اس کی سربراہی کر رہے تھے، جس میں چیف جسٹس نے واڈا صاحب سے جو مکالمہ کیا، انہوں نے کہا جی اگر کسی ایک بندے کا مسئلہ ہے تو اس میں پورے ادارے کو ملائن نہ کریں۔ میں چیف جسٹس ہوں، میرے پر کوئی مسئلہ ہے تو پورے ادارے کو ہم ملائن نہ کریں، مارشل لا لگا اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس آ جائے، بھٹو کیس ہماری غلطی تھی ہم نے تصحیح کر لی، کچھ آپ بھی کر رہے ہیں، دونوں پارلیمان کے ممبرز ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں بھی جا کے بات کر سکتے تھے۔ ایک مخصوص جگہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہی جا کے اس طرح کی پریس کانفرنس کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک وہ سیریز جو پریس کانفرنس کی نیشنل پریس کلب اسلام آباد، ایک ہی اسکرپٹ ایک ہی طریقے سے لوگ آتے تھے، اب یہ بھی اسی سیریز کا پارٹ 2 لگ رہا ہے ہمیں کہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اسی ریڈ کلر کی چیئر پہ آ کر نیشنل پریس کلب میں بیٹھتے ہیں اور ایک ہی طرح کی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو جو ان کے کہنے کے ان کو بھیجنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پریس کلب چینج کروا لیں، کوئی کراچی پریس کلب ہو جائے، کوئی لاہور پریس کلب، کوئی ملتان، کوئی پنڈی، کوئی فیصل آباد، لیکن اسلام آباد کا نیشنل پریس کلب ہی اس کے لیے جناب کیا کہنے کے مرکز بنا ہوا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، اسلام آباد نیشنل پریس کلب کی انکم جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جناب ہم تھوڑی سی آپ کو اس پہ آج ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ توہین عدالت جو کیسز ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کیسے رہے ہیں اور کس شخصیت کو اس پہ سزا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، زیادہ دور نہیں جا رہے، گیلانی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان تھے، حیثیت وزیر اعظم پاکستان، پروٹوکول جھنڈا لگی گاڑی میں
عدالت گئے افتخار محمد چودھری ٹل رائزنگ آف دا کورٹ ان کو سزا دی اور گھر بھیج دیا, 5 سالہ نااہلی بھی ہوگی ان کی اور ختم ہو گیا. سپریم کورٹ پر ایک حملہ ہوا تھا جناب نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں. اس ٹائم اختر رسول صاحب یہ ہاکی کے والے سے پلیئر بھی تھے, میزبان طارق عزیز برہم اللہ ان کو غریق رحمت کرے, لاہور سے رکن قومی اسمبلی تھے میاں منیر, ان کو سزا ہوئی. سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز جو ہیں ان کو بھی اس حوالے سے سزا ہو چکی ہے, کافی وہ بھی عدالت کے بارے میں گرجے برسے تھے. طلال چودھری ابھی دوبارہ وہ ان پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کو پہلے بھی سزا ہو چکی ہے توہین عدالت پر. اس کے ساتھ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ان کو بھی سزا ہو چکی ہے. قصور میں ایک ریلی نکلی تھی, رکن قومی اسمبلی تھے جناب شیخ وسیم اختر, ان کو بھی سزا ہو چکی ہے. ابھی ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں کو سزائیں آلریڈی ہو چکی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے اب اس پہ جو انالیسز ہے وہ یہ ہے, سزائیں ہوئیں, ہم نے بات کی طلال چودھری کی, آج دوبارہ وہ سینیٹر ہیں. ہم نے بات کر لی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی, وہ آج دوبارہ چیئرمین سینٹ ہیں. ہم نے بات کر لی دیگر لوگوں کی, تو ہوا تو کچھ نہیں. دانیال عزیز ایون آج وہ رکن قومی اسمبلی ہے. فیصل واڈا اگر چلے بھی جائیں گے, اگر ان کو کچھ ہو بھی جائے گا, اگر نااہلی ہو بھی جاتی ہے, لیٹس وہ سپریم کورٹ مائنڈ کر ہی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, تو 2-3 سال اپنی جو ہے وہ امریکہ شمرکہ باہر اندر کے ٹور لگائیں گے, واپس آئیں گے, اس سے بڑے عہدے پہ فائز ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے جس کے کہنے پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے لیے, تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا ان کے لیے. تو وہ تو ذرا لائلٹی جو ہے اسے, سیاستدان جب تک جیل نہیں جاتا تو وہ سیاستدان نہیں بنتا. تو جب تک آپ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے تو آپ کی لائلٹی جو ہے وہ اس طرح سے شو نہیں ہوتی. تو ویری سون اگر ان کو اس طرح کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو وہ دوبارہ اپنے عہدے پہ فائز ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ہم نے دیکھا دوہری شہریت میں ریزائن کیا انہوں نے, امریکہ کی نیشنلٹی تھی, ودرا نہیں کی ہوئی تھی, جو پورا معاملہ تھا, لیکن دوبارہ وہ سینیٹر جو ہے وہ دوبارہ بن گئے. اب اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہے اس میں اطہر من اللہ صاحب نے پورا معاملہ اٹھایا تھا ان کے سامنے, اٹارنی جنرل کے سامنے, لیکن اطہر من اللہ اس کیس کا حصہ نہیں ہے. جناب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو پورا معاملہ ہے جس پہ سماعت ہوئی, جس میں خان صاحب بھی کل پیش ہوئے تھے, یہ معاملہ ہے جناب نیب کے حوالے سے, نیب ترامیم کے حوالے سے یہ پورا معاملہ ہے. لیکن آج کل جو چیئرمین نیب ہیں وہ گزشتہ اپنی کوتاہیوں پر, خامیوں پر, زیادتیوں پر معافیاں مانگ رہے ہیں. ہم نے ایک ٹائم پہ دیکھا بیوروکریٹ سے ہاتھ اٹھا لیتے, خان صاحب پرائم منسٹر تھے, پھر جا کر ان کو جو ہے منایا گیا, ان کو ترامیم کی گئیں, تسلیاں دی گئیں کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تھا, آپ کام شم کر لیں. لیکن اب جو چیئرمین نیب ہیں وہ احتساب کے جو کیسز جن میں بری ہونے والے لوگ, نواز شریف ہیں, مریم نواز ہے, کیپٹن صفدر ہے, اسحاق ڈار ہے, احسن اقبال ہے, خواجہ آصف ہے, سعد رفیق ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, مفتاح اسماعیل ہے, راجہ پرویز ہے, حامد کی سعید کاظمی ہیں, آصف ہاشمی ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے جو کیسز تھے زیر سماعت وہ سارے بری ہو گئے. ان کیسز میں یہ لوگ اندر بھی ہیں. سپریم کورٹ نے اس نے یہ بات کہی کہ کبھی آپ ان کی عبوری ضمانت پہ آپ مخالفت کرتے ہیں, 3 سال تک, 2 سال تک, 1 سال تک, 90 دن کا ریمانڈ اندر رکھتے ہیں, اور 2 سال 2.5 سال بعد کے کہتے ہیں کوئی شواہد نہیں ملے. ابھی بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کیسز جو ہے عدالتوں میں زیر سماعت ہے نیب کے حوالے سے, لیکن وہ آہستہ 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 وہ بند ہو رہے ہیں, بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں. نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے پاکستان میں استعمال کیا گیا. یہ وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. پرویز مشرف نے جب اس ادارے کو بنایا تھا, مقصد ہی کاف لیگ بنانا, جو لوگ نہیں آئے ان کو وکٹمائز کرنا, نون لیگ کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ جو ملک میں موجود تھے ان کو وکٹمائز کرنا, اس کے لیے ادارہ بنا تھا. لیکن تمام حکومتوں نے آ کر اس کو استعمال کیا, کسی کے کہنے پہ استعمال کیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا. نون لیگ کے خلاف یہی استعمال ہوئے. خان صاحب اس ٹائم پرائم منسٹر تھے اور کہتے تھے جی بلا تفریق نیب کا ادارہ کارروائی کر رہا ہے. آج عمران خان وکٹم ہے اور نیب کیسز ہیں ان کے اوپر, اور آج میاں شہباز شریف, نواز شریف کہتے ہیں نیب تو دیکھیں بڑا اچھا, گھڑی چور فلانا چور, یہ وہ. تو ایک تماشا لگا ہوا ہے. پولیٹیکل جو لوگ ہیں اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بات اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس کے بینیفیشری بنتے ہیں, یہ وہی سسٹم ہے جس کے افیکٹو بنتے ہیں. مطلب اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے انہیں کیسز, انہیں طرح کے معاملات میں دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں. اب یہ چیئرمین نیب جا کے معافیا مانگ رہے ہیں. سپریم کورٹ دیکھتے ہیں اس فیصلے کا, اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے. اور تو غیر معینہ مدت تک اس کا جو کیس ہے وہ ملتوی ہو چکا ہے. دوبارہ اس کی سماعت دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے. چیف جسٹس ملک سے باہر جا رہے ہیں, کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے, اور پھر آ کے اس کی نئی ڈیٹ سامنے آئے گی. علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس میں گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں. کل ہم نے پارلیمنٹ میں ملاقات ہوئی جناب کنڈی صاحب سے, تو انہوں نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے علی امین گنڈا پور. انہوں نے کہا جی اس لیے میرا داخلہ بند کر دیا ہے کیونکہ وہ انیکسس جو ہیں گورنر کی, سی ایم کی, اور ساتھ میں جو اراکین کے پی اسمبلی آتے ہیں وہاں پہ, وہ ذرا پاس ہے. تو جو ان کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں رات کے ٹائم میں گنڈا پور صاحب کی, مبینہ تو الزام لگایا انہوں نے, وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا اسلام آباد کے ایک ہائی وے پر وہ پکڑے گئے تھے شہد کی بوتلوں کے ساتھ, تو رات کو وہاں کے پی ہاؤس میں یہی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے میرے ہوتے وہ ہو نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے اس لیے پھر داخلے پہ پابندی لگائی ہے. تھوڑا ذاتیات پہ یہاں پر وہ چلے گئے جناب کنڈی صاحب. لیکن علی امین گنڈا پور نے آج دوبارہ اسمبلی سے خطاب کیا. وفاقی حکومت کو 15 دن کی ڈیڈ لائن دے دی جی. 15 دن میں آپ نے اگر ہمارے واجبات ادا نہ کیے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی, بجلی کے جو معاملات ٹھیک نہ ہوئے, تو ہم جناب یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, پھر ہم بتائیں گے وفاق کو کیا ہوگا. تانا بھی دیا جناب کشمیر کا کہ حکومت کشمیر کے لوگوں کے سامنے بالکل لیٹ کی بیٹھ گئی. چند لاکھ تھے
ہم تو پھر کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور پٹھان ہیں اور بڑے جوشیلے ہیں، لڑاکے ہیں، حکومتی مشینری پاور ہمارے پاس ہے، ہم تو آ کے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آپ تو کشمیریوں کے سامنے لیٹے تھے. کشمیریوں والا معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا. اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا ان کو مطلب کہہ لیں کہ ان کے ساتھ اوپر نیچے معاملہ کرنا، لیکن سینسٹیو انڈیا کے ساتھ معاملات، انٹرنیشنل UN کی قراردادیں، بہت سی چیزیں وہاں پہ. ڈیٹس وائی حکومت نے کشمیر میں سرنڈر کیا. KPK میں کچھ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب یہاں سے وفاق سے بڑی شدت کے ساتھ آئے گا. KPK میں حکومت تھی، پرویز خٹک CM تھے، اٹک پل نہیں کراس کرنے دیا تھا، اتنی شیلنگ کی گئی تھی وہاں پہ. 2016 کی بات ہے. ساری چیزیں YouTube سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی آپ کو. اس کے ساتھ جناب علی بن گڈھا پور صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میری عوام کو چور نہ کہا جائے، بجلی کا بٹن میرے پاس ہے، اگر 15 دن میں مطالبات پورے نہ ہوئے تو پورے ملک کی بجلی ہم یہاں سے بند کر. تھینک یو سو مچ.